سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایسی نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کو زمانے میں ممتاز کر دیتا ہے۔ سب بولیں سبحان اللہ۔ کیسا ممتاز کرتا ہے؟ جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ تو خدا کی قسم ابو بکر کو ابو بکر سے صداقت کا پیکر بناتا ہے، عمر کو عدالت کا علمبردار بناتا ہے، عثمان کو سخاوت کا شہسوار بناتا ہے، علی کو شجاعت کا پہلوان بناتا ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، یہ شان ہے کہ جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کو خدا کی قسم بغداد میں رہنے والے عبد القادر کو وہی خالق و مالک اولیاء کرام کا سردار بنا دیتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو۔ آج کل نا جلسوں کے اندر بھی ایک چیز چل رہی ہے، لوگ نصیحت حاصل کرنے کم اور مزہ حاصل کرنے زیادہ، اور پورا حساب کتاب کیلکولیٹر ساتھ میں لے کے آتے، کس نے اچھی تقریر کری اور کس نے اچھی نہیں کری۔ مسلمانوں، کرتے تو سبھی اچھی ہیں، اس لیے کہ سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے محبوبوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن میری سمجھ سے تو اچھی اس کی ہوتی ہے کہ جس کی سن کر کے عمل کی توفیق ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اچھی اس کی ہوتی ہے کہ جس کی سن کر کے کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے آدمی سوچنے پر تو مجبور ہو جائے، یار میں گناہ کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن نے کہا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم غور و فکر کرو تم نے کل کے لیے کیا انتظام کیا۔ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، نمازوں سے ہمارے دامن خالی ہیں، سچائی سے ہمارے دامن خالی ہیں، صدقات و خیرات سے ہمارے دامن خالی ہیں۔ مسلمانوں، غور کرو، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم انسان کا مقدر بدل جاتا ہے۔ بس آخری بات جو میں نے کہی تھی، دیکھیے آج کل اس زمانے کے اندر شہرت کمانے کے، مشہور ہونے کے بہت سارے ذریعے، پوسٹر کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، ایک دوسرے کے پروپیگنڈے کے ذریعے آدمی شہرت کما سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کسی کی شہرت اپنے گاؤں تک، کسی کی شہرت برابر کے گاؤں تک، اور کوئی تو بیچارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسے گاؤں کے بھی نہیں جانتے، آ کے پوچھو فلاں کا گھر کہاں ہے، ارے اس نام کا تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں بھی کوئی رہتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ گاؤں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گاؤں والے بھی صحیح سے نہیں جانتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آس پاس والے بھی جانتے ہیں۔ سب بولے سبحان اللہ۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آس پاس والے نہیں بلکہ شہر والے بھی جانتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی پہچان پورے ملک کی سطح پر ہوا کرتی ہے، پورا ملک جن کو جانا کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا جانا کرتی ہے۔ سب بولے سبحان اللہ۔ ہے خدا کی قسم مسلمانوں، لیکن اس زمانے میں اگر کوئی آدمی ایسا بن جائے کہ جس کو ایک پورا ملک جاننے لگے، آپ کہہ سکتے ہو نیٹ کا سہارا لیا ہوگا، آپ کہہ سکتے ہو یوٹیوب کا سہارا لیا ہوگا، لیکن خدا کی قسم جس کی محفل میں بیٹھے ہو وہ اس زمانے کا مرد قلندر ہے کہ جب نہ موبائل تھا، نہ نیٹ تھا، نہ اللہ کی قسم یوٹیوب تھا، نہ دنیا کی اور تیز رفتار کوئی سواری تھی، لیکن اللہ کی شان ہے، اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے تو رب نے ایسی شہرت دی ہے کہ مشرق سے مغرب میں چلے جاؤ، اتر سے دکن میں چلے جاؤ، کسی بھی مقام پر چلے جاؤ، ہر مقام پر تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے بھی ملیں گے اور میرے غوث اعظم کی محبت والے بھی ملیں گے۔ یہ شہرت خدا داد ہے، پوسٹروں کی کمائی ہوئی نہیں ہے، یہ شہرت نیٹ کی کمائی ہوئی نہیں ہے، یہ شہرت منہ سے بول کر کہ مجھے یہ کہہ دینا کمائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ شہرت تو ایسی ہے۔ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا، حضور آپ کے نام محی الدین کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟
آپ کو محی الدین کیوں کہا جاتا؟ پوری دنیا کہتی ہے کہ نہیں محی الدین، تو آپ نے فرمایا تھا وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نحیف سا آدمی، بڑا کمزور سا آدمی ایک جگہ پر پڑا ہے، میں نے اس کو سہارا دے دیا، میں نے اس کو ہاتھ پکڑ کر کے اٹھا دیا، فرمایا میرا سہارا لگنا تھا اور ایک دم وہ توانا و طاقتور ہو گیا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا شکریہ محی الدین، شکریہ محی الدین۔ فرماتے پہلی مرتبہ صرف اسی نے محی الدین کہا تھا، اس وقت دوسرا کوئی سننے والا نہ تھا، لیکن فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں جس مجلس میں جاتا لوگ مجھے محی الدین کہتے، اگر مسجد میں جاتا تو لوگ مجھے محی الدین کہتے، اگر جلسوں میں جاتا تو لوگ مجھے محی الدین کہتے، اگر اپنے ارادت مندوں میں جاتا تو لوگ مجھے محی الدین کہتے۔ مسلمانوں پتہ یہ چلا کہ یہ شہرت خود سے کمائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا خوف دلوں میں بساؤ اور سچے پکے مسلمان بن کر کے زندگی گزارو۔ سچے مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے؟ میرے آقا سے پوچھا تھا یا رسول اللہ مسلمان کی پہچان بتا دیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اچھے مسلمان، سچے مسلمان کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ شان ہے مسلمان کی، مسلمان کا یہ مقام ہے۔ میرے پیارے دوستو، غوث اعظم کی 11ویں کرتے ہو، کرو خوب کرو، شوق سے کرو، اس لیے کہ یہ محفلیں سجانا بھی ہمارے کام آئیں گی۔ تڑپ کے کہیں سبحان اللہ۔ اور ہم تو اس بزرگ کی محفل سجا رہے ہیں کہ جس کی شان یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، جس کا تلوہ اتنا مبارک ہو کہ چوم کر معین الدین غریب نواز بن جائیں، علاء الدین صابر کلیری بن جائیں، نظام الدین محبوب الہی بن جائیں، اللہ کی قسم اس کا ہاتھ کتنا مبارک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی حسن عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔